ہے تیرے در پہ یہی التجا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے اس خوشی کے موقع کی تبریک اور تہنیت ہم پیش کرتے ہیں ان تمام اعیاد کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں. عزیزان گرامی قدر، امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا تاریخ میں ان دونوں بہن بھائیوں کی جو سیرت اور کردار کا نقش ہے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بعد اگر ہمیں تاریخ میں کسی بہن بھائی کا اتنا کوئی انقلابی اور تاریخ ساز نقش دکھائی دیتا ہے تو امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا. ہمیں جو آج گفتگو کا عنوان دیا گیا کہ علوم کی ترقی کے دور میں اور زمانے میں امام رضا علیہ السلام کا کردار، میں ایک مقدمہ آیت کے حوالے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں
اور پھر چند ایک مطالب جو موضوع کے اعتبار سے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم سورہ مبارک کے سجدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے قرار دیے ہیں، ہم نے بنائے ہیں ان میں سے ائمہ۔ امام کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے۔ یہدون بامرنا، یہ امام کیا کرتے ہیں؟ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ اب آیت نے بہت واضح انداز پہ ہمیں یہ بتایا کہ امام بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ دیکھیے، ہم اور آپ جس دور میں اس وقت زندہ ہیں اس میں لیڈرشپ کا جتنا شدید فقدان ہمیں اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ایک ایسی لیڈرشپ کہ جو انسان کو جو بدترین ظلم اور بدترین تاریکی کا دور ہے، اس بدترین تاریکی، اس ظلم میں سے جو لیڈرشپ انسانیت کو باہر نکال سکے، اس لیڈرشپ کی کمی، اس لیڈرشپ کا فقدان آج جتنا محسوس ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا گیا۔ البتہ ہر دور میں کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ موجود رہا، لیکن آج انسانیت جس جگہ پر پہنچ چکی ہے، یقیناً ہر ذہن میں، ہر فکر کے اندر اب یہ تڑپ اور طلب موجود ہے کہ کوئی ایسا الہی رہنما آئے کہ جو انسان کو اس مشکل وقت سے اور ان مشکلات سے نجات دے۔ اب ہم اس کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی فکر اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سیاسی طور پر وابستہ نہ ہوں تب بھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو ایز اے لیڈرشپ ہم قبول ضرور کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا تو دو لوگوں کے درمیان میں کمپیریزن کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ نسبتاً بہتر ہے، اور جس کو ہم نسبتاً بہتر کہتے ہیں اس کو نسبتاً بہتر کہنے کے باوجود، جس کو ہمارے ہاں دینی اصطلاح کہی جاتی ہے اقل شر، جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جب سبھی برے ہیں تو ہم کس کا انتخاب کریں، تو ایک جواب کیا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کبھی ایسی سچویشن میں آ جائیں کہ کچھ برے ہی آپ کے مقابلے پر ہوں، تو دین جو عقل مندی آپ کو سکھاتا ہے، دین جو بیہیویئر آپ کو سکھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اقل شر۔ یہ ریلیجس بیہیویئر ہے، اور ہمیں اور آپ سے دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ دینی بصیرت ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو اس سے بات خود بخود سمجھ میں آئے گی، اور اسی کو لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی کنپٹی پہ بندوق رکھ دے مثلا، اور آپ سے کوئی گناہ کرنے کا یا دو گناہوں کے درمیان میں آپ کو اختیار دے کہ ان دو میں سے کوئی ایک گناہ انجام دو، اب آپ مجبور ہیں، اگر آپ انجام نہیں دیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ کون سے گناہ کا انتخاب؟ دو گناہوں کے درمیان لازمت ہے جان بچانی ہے، آپ کو جان بچانا آپ کے لیے ایک فریضہ شرعی ہے۔ اس فریضہ شرعی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی جان چونکہ محترم ہے، لہذا اس جان کے احترام میں پروردگار کیا چاہتا ہے کہ آپ اپنی جان کو بچاتے ہوئے اس سچویشن میں گناہ کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر اجبار ہے، آپ مضطر ہیں، آپ بغاوت نہیں کر رہے، آپ کوئی گناہ خدا کی بارگاہ میں معصیت کے عنوان سے نہیں کر رہے۔ ایک بندہ آپ کے سر پہ بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے، دو میں سے ایک گناہ۔ اب یہاں پر شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر تم مومن ہو تو اس گناہ کا انتخاب کرو کہ جو کم تر ہو، جس کی شدت کم تر ہو، یعنی اس دونوں گناہوں کے درمیان کم تر گناہ کا انتخاب کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ گرچہ آپ گناہ انجام دے رہے ہیں، آپ مضطر ہیں، لیکن اس اضطرار میں، اس ٹینشن میں، اس پریشانی میں بھی آپ کی دینی بصیرت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کم شر کو اختیار کریں۔ اگر جان بچانے کے لیے ضروری ہی ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ وہ گناہ جو چھوٹا ہے، جس کی شدت کم ہے،
وہ انجام دیں. بس اگر آپ نے یہ کام بھی انجام دیا تو عین رضا الہی کے مطابق ہوگا. اب اگر ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوا ہو تو اب جب سوال کیا جاتا ہے کہ جی مثلا بعض لوگ کہتے ہیں، مثال پولیٹیکلی ایک بحث ہے کہ آیا ہم انتخابات میں شرکت کریں یا نہ کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کا انتخابات میں شرکت نہ کرنا اگر باعث یہ بنتا ہے کہ کوئی بڑا شریر، کوئی زیادہ بڑا ظالم طاقت میں آ جائے تو پھر آپ کا یہ ووٹ نہ دینا بھی اس کا ساتھ دینا بن جائے گا. لہذا اقل شر ہے. یہاں پہ آپ نے کم شر کو اختیار کرتے ہوئے دینی بصیرت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ جو کم برا ہے، وہ جس کی برائی کم ہے، کم از کم اس کو انتخاب کر لیں تاکہ بڑے ظالم کا راستہ روکا جا سکے، خطرناک ظالم کا راستہ روکا جا سکے. اب اسی سے مشابہ بعض جگہوں پہ ہمیں اہل بیت اطہار کی سیرت میں بھی کچھ ایسے اقدامات نظر آتے ہیں کہ جہاں پر جب ائمہ کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ چیز جس میں اقل شر ہے اس کا انتخاب کیا. لیکن اب اس ساری کیفیت میں جب بھی ہم عام طور پہ فرض کریں اقل شر کے عنوان سے ہی ہم نے کہا بھئی فلاں کو ووٹ دینا چاہیے، تو جب ہم اس کو ووٹ دینے کے مرحلے میں آئیں گے تو گرچہ ہماری سیاسی وابستگی نہیں ہے، ہم پولیٹیکلی اس سے اٹیچڈ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوگا؟ یہ عنوان خالی کہ ہم اس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں، ہم اس چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں آئے، ہمارے لیے ایک خاص قسم کا بیہیویئر آٹومیٹیکلی ایجاد کر دے گا. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی حمایت کریں گے، ہم اس کے بعض جلسات میں شریک ہوں گے، ہم اس کو ووٹ دیں گے، ہم اس کی حکومت کی بات کریں گے، اس کے مخالفین سے جرح کریں گے، یعنی اس کی حکومت کے قیام کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش، کوئی نہ کوئی عمل ضرور انجام دیں گے. یہ ہمارا کامن بیہیویئر ہے. اب اگر اس دوران اللہ نے خود کسی کو ہمارا لیڈر بنا کے، ہمارا رہبر بنا کے، ہمارا حاکم بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہو اور ہم اس کی نسبت کوئی عمل انجام دینے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہیں تو خود انصاف کیجئے کہ ہم سے زیادہ برا کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ معصوم لیڈرشپ عطا کر دے، معصوم حاکم عطا کر دے اور وہ اس کی حکومت کے قیام اور اس کے لیے کوئی بھی ورکنگ انجام نہ دے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو لیڈر میں نے بنائے ہیں، جن کو میں نے لیڈر بنایا ہے، ان کی خاصیت کیا ہے؟ یہدونا بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی وہاں پر ان کی ہدایت کے اندر بھی کوئی غلطی، کسی اشتباہ کا امکان موجود نہیں ہے. اب اتنی سپریم لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ایک عام دنیاوی لیڈرشپ جو ہزار طرح کے گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے، جس کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے، جس کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے، اس کی حکومت کے قیام کے لیے تو ہم کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنے زمانے کے امام کی نسبت ہمارا کوئی رول نہیں. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت، چونکہ انسان کو تا قیام قیامت ہدایت کی ضرورت ہے، انسان کبھی بھی ہدایت کی ضرورت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہدایت کا محتاج رہے گا. اب جس خدا نے ہمیں ہدایت کا محتاج بنایا ہے اس پر از روئے کرم واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہادی کا انتخاب بھی کر کے رکھے اور ہمارے لیے ہادی بھی مہیا کرے. اب یہ ہادی اللہ نے، یہ ہدایت کا سلسلہ جہاں نبوت ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے اللہ نے امامت کے سلسلے کو جاری کیا اور امامت کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت اور ہدایت کے نظام کو جاری رکھا ہے. لہذا یہدون بامرنا، یہ امر ہدایت مسلسل جاری ہے. اب اگر ہادی ہے یا نہیں اس کے اوپر سوال کیا جائے تو قرآن سورہ مبارکہ قدر میں کیا کہتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل
امر، ہر سال پورے سال کا امر لے کر تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب شب قدر اگر مسلمان ہر سال مناتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ مناتے ہیں کہ اس شب قدر میں تمام ملائکہ سال بھر کا کل امر لے کر نازل ہوتے ہیں، تو مسلمانوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں کہ امر نازل ہو رہا ہو پورے سال کا اور زمین پر کوئی صاحب امر موجود نہ ہو جو یہ امر وصول کر کے جاری کرنے والا ہو، تو پھر شب قدر کا معنی کیا ہے اور فرشتوں کے نزول کا مقصد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پس اگر تم ہر سال شب قدر منا رہے ہو تو ہر سال کا امر نازل بھی ہو رہا ہے اور زمین پر کوئی نہ کوئی صاحب امر موجود ہے کہ جو یہ امر لے بھی رہا ہے اور جاری بھی کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صاحب امر بھی موجود اور اسی صاحب امر، اسی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہم سارا زور لگا دیتے۔ جھگڑا یہی ہے نا، ہمارا سارا زور کس بات پر ہے؟ ہم ائمہ کے معجزات لوگوں کو کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ امام اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں۔ بھئی یہی جنگ ہے نا ہماری، یہی لڑائی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی مسلمانوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے اور وہی بناتا ہے۔ دین کے دائرے میں اگر کبھی لوگ آ کر اللہ کے نبی سے یہ سوال کریں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ، کوئی سربراہ، کوئی ملک بناؤ کہ جس کی سربراہی میں ہم جہاد کریں، جس کی سربراہی میں ہم ظالموں کے سامنے مقاومت کریں، تم ہمارے لیے کوئی لیڈر بنا کے دو، ہمیں کوئی بادشاہ بنا کے دو، کوئی سربراہ بنا کے دو، سردار بنا کے دو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے نبی یہ نہیں کہتا تم بنا کے دو، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اے نبی ان سے کہو کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا بادشاہ، تمہارا سربراہ، تمہارا سردار مقرر کیا۔ لہذا قرآن واضح طور پر یہ بتا رہا ہے اگر دین کے دائرے میں ہوگا تو تمہیں سردار بھی اگر چاہیے، بادشاہ بھی اگر چاہیے، تو اس کو بنانے کا اختیار کس کا ہے؟ خدا۔ اب اگر خدا کوئی بادشاہ بنا کر دے دے، اگر خدا کوئی لیڈر بنا کر بھیج دے، اگر خدا کوئی امام، کوئی حاکم ہمیں بنا کر بھیجے لیکن ہم اس کی حکومت کے قیام کے لیے کوشش نہ کریں، ہم کوئی کام ہی نہ کریں کہ جس سے حکومت الہیہ کے قیام کا کوئی سلسلہ جاری ہو سکے، تو اکیلا امام کچھ کر سکتا ہے؟ اب غور کیجئے گا، امام کا کام ہے امامت کرنا، اور یہ امامت وہ کرتا ہے امت کے اوپر، یعنی اگر اس کے ایسے فالوورز موجود ہوں کہ جو چاہتے ہوں کہ یہ لیڈ کرے، یہ آئے یہ ہمارا لیڈر بنے، یہ آئے یہ ہمارا حاکم بنے، اگر آپ اس کی حکومت کو بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں اور اس کی حکومت کے لیے کوشش کریں گے، تو پھر امامت اپنے حق کے لیے باہر بھی نکلتی ہے۔ اگر اس کو ایک خاص تعداد میں لوگ مہیا آج ہو جائیں تو جنگ بھی کرتی ہے، اور ضرورت اگر پڑ جائے تو پھر کربلا بھی برپا کرتی ہے۔ لیکن اگر لوگ ہی حرکت نہ کریں، لوگ ہی ساتھ نہ دیں، جناب امیر اپنی امامت کی ابتدا میں گھر میں کیوں بیٹھے رہے؟ کیا حضرت کو لڑنے کا ہنر بھول گیا تھا؟ نہیں، حضرت ابھی بھی جانتے ہیں، ابھی بھی حضرت کے ہاتھوں میں وہ خیبری طاقت موجود ہے کہ اگر آپ چاہیں اور اپنی تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ دیں تو سروں کو گننے والا کوئی موجود نہیں ہوگا، لاشوں کو اٹھانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ لیکن امام نے لاشوں کو گرا کر اپنی حکومت کو قائم نہیں کرنا، بلکہ دلوں کو جھکا کر اس کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرنا۔ اب یہ دلوں کو جھکانا، یہ بھی معجزے سے نہیں ہونا، یہ بھی جب تک میں اپنا دل نہ جھکاؤں، میں اپنے آپ کو امام کی حکومت بنانے کے لیے آمادہ نہ کروں، میں جب تک نہیں چاہوں گا کہ یہ امام میرے اوپر آ کر حکومت کرے، تب تک امام رابطہ میرا امام سے امامت کا ایجاد ہی نہیں ہوتا۔ یہ رابطہ کب ایجاد ہوگا؟ جب میں چاہوں گا میں کہ میرا امام میرے اوپر آ کر کیا کرے؟ حکومت کرے۔ لہذا اب جو لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام
کیا امام حسین نے اپنی امامت کے پہلے 10 سالوں میں کوئی تحریک برپا کی؟ امام نے اس طریقے سے کربلا برپا کرنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ پہلے 10 سال امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ پہلے 10 سال کے اندر وہ حرکت عوامی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی کہ جو امام کو اپنی حکومت کی طرف حرکت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکالے۔ لیکن یزید کا تخت پر آنا یہ خود ایک ایسا بڑا فیکٹر تھا کہ جیسے ہی یزید جیسا شخص آیا پورے بلاد اسلامیہ میں چیخیں بلند ہونا شروع ہوئیں، اور پھر کوفہ جیسے شہر میں، ایک شہر میں، آپ غور کیجئے گا، ایک شہر میں تحریک چلی، وہاں پر موجود شیعوں نے لوگوں کو جا کر کہنا شروع کیا، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ بھائی تم پر یزید جیسا آدمی آ کر مسلط ہو جائے گا، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ جب امام حسین جیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم پر حکومت کا حق صرف امام حسین کو ہے، لیکن لہٰذا اب کوشش کرو، پیچھے جو دور گزر گیا، اس سے پہلے کہ یزید تمہارے اوپر مسلط ہو، کوشش کرو کہ امام حسین کی حکومت کے لیے قیام کرو، حکومت الہیہ کے لیے قیام کرو۔ اب جب کوفہ کے لوگوں نے تحریک شروع کی، تب یہ ہوتا ہے کہ جب تحریک شروع ہوتی ہے تو بہت سارے موقع پرست، بہت سارے مفاد پرست بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا تو نہیں ہوتا، لیکن ظالم کے ظلم سے پریشان ہو کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے چاہے حق کو حق نہ مان رہے ہوں لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے خط لکھے تو امام جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ خط ان لوگوں کے ہیں جو اپنی جان دینے کی حد تک میرا ساتھ دیں گے، ان میں کچھ خط میرے شیعوں کے بھی ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں سے کچھ خط منافقوں کے ہیں، ان میں سے کچھ خط ان لوگوں کے ہیں جو مفاد پرست ہیں، ان میں سے کچھ خط ان لوگوں کے ہیں جو موقع پرست ہیں، ان میں سے کچھ خطوط ان کے ہیں جو صرف بنو امیہ کے ہاتھوں سے تنگ ہوئے ہیں، گرچہ ہم پر بھی حق، ہمیں بھی حق پر مانتے نہیں ہیں لیکن ہمارا ساتھ دینے کے لیے صرف اس لیے تیار ہیں کہ بنو امیہ کے ظلم سے پریشان۔ لیکن اب جب ان سب نے مل کر امام کو خط لکھے تو اب غور کیجیے گا، ایک تحریک، ایک ایسی اجتماعی حرکت وجود میں آئی کہ جس نے لوگوں کو حکومت الہیہ اور امامت برحق کی امامت کے لیے آمادہ کیا، تو اب امام پر واجب ہو گیا آپ گھر سے باہر نکلے اور اس حکومت کے قیام کے لیے آپ نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ یہ بھی حرکت کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کس چیز نے باعث بنایا اس چیز کو کہ وہ تمام کی تمام حالات تبدیل ہوں اور پھر کربلا جیسا سانحہ پیش آئے؟ وہ حالات وہ تھے کہ جس میں شیعوں کی اکثریت، ایک بڑی تعداد ایسی تھی، محبین کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو محبین تو تھے، شیعہ ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن بے بصیر تھے، لیکن احمق تھے۔ ان نادان دوستوں کی حرکتوں نے کیا کیا؟ امام کے اوپر پہلے جناب مسلم، جناب ہانی، جناب شریک ابن عاور شہید ہوئے، پھر جناب مسلم شہید ہوئے، اور بالآخر امام حسین کو شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد کے جو حالات تھے، امام سجاد علیہ السلام نے سخت ترین دور دیکھا۔ حتیٰ امام باقر علیہ السلام نے بھی بدترین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سخت ترین دور دیکھا، لیکن اس بدترین اور سخت ترین دور کے باوجود یہ دونوں امام ایسا نہیں ہے جو کربلا کا ڈائریکٹ وارث ہو وہ اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھے، لہٰذا ائمہ نے اپنی امامت، وہ سلسلہ، وہ کام جو امام حسین نے کیا تھا اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے محنتیں کیں، جس کے نتیجے میں بدترین حالات کے باوجود قیام مختار بھی ہوا، قیام توابین بھی ہوا، قیام جناب زید شہید بھی ہوا، قیام جناب شہید فخ بھی ہوا، اور دیگر بہت سارے قیام ہونا شروع ہوئے۔ اور یہی قیام ائمہ کی اپنی حکومت الہیہ کے قیام کی کوششیں تھیں جس نے بالآخر بنو امیہ کو لرزاں براندام کیا اور ان کے زوال کا باعث بنے۔ اب جب بنو امیہ ختم ہو رہی تھی اس وقت، آپ غور کریں،
بنو عباس کی جب آپ ہسٹری اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جناب عباس ابن مطلب، ان کے 2 بیٹے عبداللہ ابن عباس اور عبید اللہ ابن عباس، ان کے علاوہ آپ نے شاید کسی اور بھائی کا نام بھی نہ سنا ہو. یہ 2 بھائی ہیں، تاریخ میں ان کے علاوہ باقی بھائیوں کا کوئی خاص تذکرہ بھی نہیں ملتا. ان دونوں کا کریکٹر کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس وہ ہے کہ جو جناب امیر کے زمانے میں بصرہ کی حکومت کو امام نے اس کو دیا، 6 لاکھ درہم لے کر اپنے ماموزات لوگوں کے ساتھ مکہ فرار کر گیا، امام کو دھوکہ دیا. عبید اللہ ابن عباس کون ہے؟ جس کے بیوی اور بچوں کو امیر شام کے اور شام کے لوگوں نے قتل کیا تھا، لیکن یہ امیر شام سے پیسے لے کر امام حسن کو دھوکہ دے کر اس کے ساتھ جا کر مل گیا. یہ ہسٹری ہے کس کی؟ بنو امیہ کی، بنو عباس کی. اب آپ دیکھیں اس دور سے لے کر اگلے تقریباً 50-60 سال تک اندازاً، اور اگر صحیح معنی میں اندازہ لگائیں تو تقریباً پورا 1 صدی بنو عباس کا کوئی تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا، کوئی نشان نہیں ہے. یہ کبھی بنو امیہ کے مقابلے پر نہیں آئے، ان کے پاس کوئی شخصیت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا کہ جو اپنی کوئی تحریک چلاتا. لہٰذا ہمیں تاریخ میں بنو زبیر کا تو ملتا ہے تذکرہ، بنو عباس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اب جب ائمہ نے کوشش کی، لوگوں کو تیار کیا، ان باطل حکومتوں کے خلاف قیام کروائے، اور اپنی تمام تر کوششوں کے بعد جب بنو امیہ کے زوال کا وقت نزدیک آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ہی امام کے دور میں بنو عباس کے کچھ لوگ میدان میں کود جاتے ہیں. اور اس دور میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو آل محمد کے عنوان سے ہی، پیغمبر کے گھرانے کے عنوان سے ہی انٹروڈیوس کرانا شروع کیا اور نعرہ لگایا الرضا من آل محمد. اپنے آپ کو آل محمد سے جدا نہیں کیا، اپنے آپ کو الگ بنو عباس کے نام سے انٹروڈیوس نہیں کرایا، بلکہ کیا نام کیش کیا؟ آل محمد کا. اور متاسفانہ کچھ احمق شیعہ، کچھ بے بصیر شیعہ، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کا ساتھ دے کر، ان سے ہیلپ لے کر اور کوشش کریں گے تو حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی. ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا. یہ وہ جگہ تھی، اب غور کریں، جہاں ایک طرف ائمہ نے اپنی کوشش کر کے بنو امیہ کی بنیادوں کو نابود کر دیا، بنو امیہ کا زوال ختم ہو رہا تھا، آل محمد اپنے حق کے طور پر حق حاصل کرنے کی طرف ایک پوری حرکت بنا چکے تھے. لیکن عین اس دور میں بنو عباس کے کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ اپنے لیے الرضا من آل محمد کا نعرہ لگا کر، اب یہ آل محمد کو مشخص نہیں کیا انہوں نے کہ ہماری مراد کون ہے، لیکن آل محمد کی بالکل بنی زبیر نے بنو امیہ کے مقابلے میں اپنی حکومت بنانے کے لیے پہلے شروع میں مکہ میں امام حسین کے خون کا انتقام لینے کا نعرہ لگایا. بنی زبیر، حالانکہ بنی زبیر بنو ہاشم سے بے شدت نفرت کرتے تھے، بے شدت نفرت کرتے تھے. ان کا بس چلتا تو یہ سارے بنو ہاشم کو قتل کر دیتے. لیکن اس شدید نفرت کے باوجود حکومت بنانے کے لیے بنو امیہ کے مخالف اگر امام حسین کے خون کے بدلے کا نام استعمال ہو سکتا ہے تو انہوں نے کیا اور حکومت بنائی. یہی گیم کھیلی کس نے؟ بنو عباس نے. ان کے پاس شخصیت کوئی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ آل محمد کا نام کیش کیا، چونکہ ہیں تو ہم بھی بنو ہاشم، بھائی بنو ہاشم تو ہے نا، تو بنو ہاشم کے اس کامن ٹریٹ کو استعمال کیا گیا اور الرضا من آل محمد کا نعرہ لگایا. کچھ احمق اور بے بصیر شیعوں نے ان کو سپورٹ کیا. اب امام جب ان کو دیکھ رہے تھے تو امام نے کیا کہا؟ ان لوگوں کو ان کو کہا کہ یاد رکھنا حقیقی قائم ہمارے اندر سے ہوگا،
حقیقی انقلاب ہمارے اندر سے ہوگا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام کی یہ حدیث جو انہوں نے ان شیعوں کو سمجھانے کے لیے کہی تھی جو بنو عباس کے سپورٹر بنے ہوئے تھے اور امام دیکھ رہے تھے کہ بنو عباس ان کے ذریعے سے ان کو استعمال کر کے ہمارا حق چھین لیں گے، تو امام ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہہ رہے تھے کہ صرف ہمارا قائم ہی قیام کرے گا۔ آج کچھ احمق لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، امام کے لیے برپا ہونے والے انقلاب کو غلط تعبیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام نے انقلاب برپا کرنے سے منع کیا۔ نہیں، امام نے منع کیا تھا ان بے بصیر شیعوں کو جن کو بنو عباس غلط طریقے سے ان کا سوء استفادہ کر رہے تھے۔ لہذا اب کیا ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے پورا گراؤنڈ بنایا ہوا تھا، ہر چیز تیار تھی، لیکن بعض احمق اور نادان شیعوں کی وجہ سے کیا ہوا، بنو عباس نے موومنٹس اپنے ہاتھ میں لیں، بنو امیہ کو بعض جگہوں پہ شکست دے کر برامکہ خاندان کی مدد سے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب یہ جب حکومت پر آیا تو اب غور کیجئے گا، آل محمد کا نعرہ لگا کر آئے تھے، آل محمد کے نام کا سوء استفادہ کر کے انہوں نے حکومت لی تھی، تو ان کا بدترین دشمن خود بخود کون ہو گیا، آل محمد۔ لہذا بنو عباس نے آتے ہی آل محمد سے جو بدترین دشمنی کی ہے وہ تاریخ میں بے نظیر۔ اتنا ظلم تو بنو امیہ نے نہیں کیا جتنا ظلم آ کر بعد میں بنو عباس نے کیا۔ لہٰذا ہارون جب پوری طرح سے اپنی حکومت کو ہاتھ میں لے چکا تو کئی سال تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مسلسل امام کو زندان میں رکھا اور قید میں رکھا۔ اب یہ پوری کی پوری تحریک بنیادی طور پر کیا تھی کہ کسی طرح سے امام اپنے امامت کے حق کو حاصل نہ کرے۔ لہذا اب جب امام کے بعد 8ویں امام رضا کا زمانہ آیا، اور دوسری طرف سے مامون آیا، تو اب مامون کے بارے میں ایک مسکنسیپشن جو کہ ان کے لاڈلے ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر، بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر لکھے جانے والی تاریخ نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف اپنے زمانے کے بادشاہ کی چاپلوسی ہوتی۔ تو وہ چاپلوسی کرنے والوں نے تاریخ میں لکھا کہ جی بڑا علم دوست تھا، اس کے زمانے میں علم نے ترقی کی۔ دیکھیے، علم نے ترقی کی یا نہیں کی یہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے، لیکن مامون کی تمام تر کوشش یہ نہیں تھی کہ علم ترقی کرے، بلکہ اس کی کوشش یہ تھی، چونکہ بلاد اسلامیہ پھیل گئے تھے، حکومت اسلامی بہت بڑی ہو گئی تھی، بارڈرز جو ہے وہ یونان کی سرحدوں سے جا کے لگ گئے تھے، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہیں پتہ لگا کہ یونان کے کچھ علوم ایسے ہیں جو آج تک عرب سرزمین والوں کو معلوم نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ علوم عربی میں ٹرانسلیٹ کرا دیے جائیں اور ان علوم کو متعارف کرا دیا جائے تو آل محمد علیہ السلام جو ہیں وہ اس سے آشنا نہیں ہوں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، علمی طور پر جو آل محمد کا ایک مقام ہے اس کو نیچا دکھایا جا سکے گا اور اس کو گرایا جا سکے گا۔ لہٰذا ایک پوری مہم تیار کی گئی اور اعلان کرایا گیا کہ جو کوئی بھی یونانی زبان سے کتابوں کو عربی میں ترجمہ کرے گا اس کو کتاب کے وزن کے برابر سونا ملے گا۔ اب ارادہ تو مذموم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاموں میں سے ایک کام کیا ہے، خدا بعض اوقات باطل کے ذریعے سے ہی حق کو ابھارتا ہے۔ جب خدا اپنا کام کرنے پر آ جائے تو فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کی پرورش کا انتظام کر دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اب غور کیجیے گا، انہی کے ذریعے سے گرچہ ان کا ہدف مذموم تھا، ان کا ہدف غلط تھا، اور اس کے کچھ آثار بھی ہیں کہ جو انشاءاللہ کبھی فرصت ہوگی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب غیر علمی طریقے سے کام کیا جائے تو علمی طور پر بعض نقصانات حتماً ہوتے ہیں۔ ان نقصانات کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ چلے تھے ان علوم کے ذریعے سے آل محمد کو شکست دینے، لیکن جب غیر علمی طریقے سے علم متعارف ہوا تو بجائے اس کے کہ یہ علوم ان کے کام آتے،
ان علوم نے آنے کے بعد ان کے اپنے عقیدوں کو انڈر کویسچن کرنا شروع کر دیا۔ اب جب لوگوں نے فلسفہ پڑھا، اب جب لوگوں نے منطق پڑھی، تو فلسفہ اور منطق پڑھنے کے بعد انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، تمہارا خدا کہاں ہے؟ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ نبوت کی کیا دلیل ہے؟ خدا کی کیا دلیل ہے؟ دین کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ علوم لے کر آئے تھے آل محمد کو شکست دینے، الٹا کیا ہوا؟ اپنی ہی حکومتیں، اپنے ہی عقیدے، اپنی ہی ساری چیزیں زیر سوال آنا شروع ہوئیں، اور حکومت کے اندر خود بخود ایک کمزوری ایجاد ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب جو لائے تھے ان علوم کو یہ سوچ کر کہ آل محمد کو شکست دیں گے، وہ اپنے ہی جان کا وبال ہو گیا، اور پھر اپنے زمانے کا فرعون مجبور ہوا کہ اپنے زمانے کے موسیٰ کے دروازے پر پہنچ کر شکست کا اعلان کرے اور اس سے مدد کو طلب کرے۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام کو اس دور میں اب جن سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے، اہل کتاب آ کر سوال کر رہے ہیں، دوسرے علوم سے سیکھے ہوئے، فلسفہ، منطق اور دیگر علوم کو سیکھے ہوئے لوگ آ کر سوال کر رہے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ قرآن کو زیر سوال لایا جانے لگا، حدیث کو زیر سوال لایا جانے لگا، مسلمانوں کے عقیدوں کو سوال کیا جانے لگا، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ اب یہ تو جہاد کر کے تو انہوں نے ساری جگہوں پہ قبضہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کس طرح سے لفظ جہاد کو مسلمان بادشاہوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا۔ دین میں جہاد کا معنی صرف اور صرف قتل و غارت گری نہیں ہے، بلکہ عین جہاد کی آیات کے درمیان کہ جب پیغمبر لوگوں کو جہاد کے لیے نکال رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ لیتفقہوا فی الدین۔ دین کہہ رہا ہے تم سارے کے سارے جہاد کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو بھائی؟ کیوں جا رہے ہو؟ سارے کے سارے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تلوار۔ لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، تمہارے ہر گروہ میں سے ایک طائفہ، ایک گروپ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو جائے لیتفقہوا فی الدین، اور جا کر دین میں تفقہ حاصل کرے، سٹڈیز کرے۔ یعنی کیا؟ عالم دین اگر دین کی تحصیل کے لیے اپنے گھر سے جائے تو وہ بالکل مجاہد کی طرح سے ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی علم کے اندر اگر کوئی انسانیت کی فلاح کے لیے، دین کے استحکام کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس علم کے اندر کوشش کرتا ہے تو وہ بالکل ویسا ہی مجاہد ہے جو تلوار لے کر میدان میں اترتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اس طریقے کا نہیں بنایا کہ سارے لوگ تلوار لے کے جہاد کر سکیں۔ دیکھیے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، آج اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں جنگ کی ضرورت پڑے، تو میرا جیسا آدمی اگر جنگ پر جائے گا نا تو وہ الٹا فوج کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ مجھ سے مرغی نہیں کاٹی جاتی، میں آج تک جانور ذبح نہیں کر سکا، کیوں؟ مجھ سے نہیں چلتی چھری۔ اب جس آدمی سے چھری نہیں چلتی وہ میدان جنگ میں جا کر گولی نہیں چلا سکتا، تو وہ بجائے دشمن سے جنگ لڑنے کے بیچارے مجھے ہی سنبھالتے رہیں گے کہ مولانا کو سنبھالو بھائی، یہ کہیں بے ہوشی نہ ہو جائے۔ تو مولانا کا وہاں پر جانا جہاد نہیں ہے، بلکہ مولانا کا زبردستی اس فیلڈ میں جانا جو ان سے تعلق نہیں رکھتی، جس کی مہارت اللہ نے ان کو نہیں دی ہے، الٹا ان لوگوں کے لیے مشکل ایجاد کرنا ہے۔ وہاں پر ان لوگوں کو جانا چاہیے جو جسمانی طور پر مضبوط لوگ ہیں، جو فزیکلی سٹرونگ لوگ ہیں، جن کا جسم ورزشی ہے، جو سختیاں دیکھنے کے عادی ہیں، جو گولی چلا سکتے ہیں۔ ہم پٹاخے سے اچھل جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ہمارا پٹاخے سے، تو ہم جائیں گے وہاں پر توپوں کا اور بموں کا جو ہے وہ دھماکہ سننے کے لیے؟ ہم تو نہیں جا سکتے۔ بس ہمارے لیے اللہ نے یہ جہاد رکھا بھی نہیں ہے۔ لہذا جہاں کہیں پر بھی اللہ نے جہاد کی بات کی ہے تو کہا بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ۔ کیوں؟ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے کہ اس کا کام نہیں ہے جا کر کے وہ گولیاں چلائے، لیکن دے آر گڈ انٹرپرینورز، دے آر گڈ ایٹ اکنامکس، وہ اچھے تاجر ہیں۔ تاجر کا جہاد کیا ہے؟ تاجر کا جہاد یہ ہے
کہ وہ جو مجاہد جا رہا ہے اس کو مالی طور پر سپورٹ کرے. پس اس کا یہ مال وہی قدر رکھتا ہے جو مجاہد کا خون میدان میں رکھتا ہے. لہذا اللہ نے ایک ترازو میں بات کر کے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم. ان دونوں کی قیمت کیا ہے؟ بان لہم الجنہ، ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. لیکن برائے صحت و سلامتی علماء اکرام بلندتر سلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس طرح سے تاجر کا جہاد تجارت اور پھر حلال مال کو کما کر خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مالی دنیا کا جہاد اپنی جگہ ایک پوری بحث ہے، کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا. اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو تحقیق کے میدان میں کام کرنے والے ہیں، ان کا جہاد ہی یہ ہے کہ وہ آئیں اور علمی دنیا میں وہ کام کریں کہ جو دین اور اہل بیت اطہار کی خدمت کرنے کے لیے ہو، اور ان کا یہی کام ان کا جہاد ہے. لہذا اگر عالم دین اور عالم اپنے ایریا کے جہاد کو صحیح معنی میں انجام دے، اس کے قلم کی سیاہی افضل من دماء الشہداء، شہداء کے خون سے زیادہ افضل ہو جاتی. یہ سارے معیارات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اب ائمہ نے اپنے دور میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا کردار کیا تھا؟ کہ جب یہ علمی میدان میں شکست کھانے لگے اور ان کے پاس کوئی فرد نہیں تھا تو امام کے پاس ہے. اور امام نے اپنے دور میں سب سے زیادہ مناظرے، سب سے مختلف اقسام، انواع، مختلف سبجیکٹس میں اتنے مناظرے اور اتنے مختلف علوم کے اندر کیے ہیں کہ امام کا ایک مشہور لقب، جو آپ نے مشہور لقب سنا ہوگا رضا، اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا ضامن، لیکن بنیادی طور پر امام کا رضا کے بعد جو سب سے معروف ترین لقب ہے وہ ہے عالم آل محمد. اللہ معروف ترین امام کا لقب رضا کے بعد کیا ہے؟ عالم آل محمد. اب آپ تصور کریں وہ آل محمد جن میں مدینۃ العلم بھی موجود ہو اور باب مدینۃ العلم بھی موجود ہو، ان دو شخصیات کے ہوتے ہوئے کوئی اسی گھرانے کا عالم آل محمد کہلائے تو اس کے اپنے علم کا معیار کیا ہوگا. لہذا اپنے دور کے پیچیدہ ترین علوم اور وہ تمام علوم جن کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مدلل جواب دے کر اور اپنے تمام مخاصمین کو علمی شکست دے کر دین اور علوم آل محمد کا دفاع کیا. اور پھر امام نے جو دوسری بڑی ذمہ داری وہ یہ کی کہ جب آپ نے دیکھا کہ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اصل امام میں ہوں. جب مامون مجبور ہوا کہ آپ کو مختلف پلیٹ فارمز پر لا کر آپ کے مناظرے کرائے اور امام کے مناظرے کامیاب ہونا شروع ہوئے تو امام کی ایک ایسی فیم عالم اسلام میں خود بخود ایجاد ہونا شروع ہوئی کہ زمانے کے فرعون کو نظر آ گیا کہ یہ موسیٰ ہے جو میرا تخت گرا دے. لہذا اب اس نے وہ چال چلی جو شاید حضرت آدم کے دور میں قابیل سے لے کر اس کے دور تک کسی ظالم حکمران نے ایسی چال نہیں چلی ہوگی. وہ چال کیا تھی؟ اب جب امام مشہور ہونا شروع ہوئے، اب غور کریں، بنو عباس چونکہ آل محمد کا نام کیش کرا کر ان کے حق پر قابض ہوئے تھے، لہذا انہوں نے آل محمد کے ساتھ بدترین دشمنی کی. اسی دشمنی کے نتیجے میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل قید و بند میں رہے. منصور وہ ملعون ہے جس نے امام جعفر صادق کو شہید کیا. ہارون وہ ملعون ہے جس نے حکومت میں آنے کے بعد ساتویں امام کو اتنا طویل عرصہ زندان میں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا تاکہ لوگ ان کی زندان میں ہونے کی وجہ سے ان کی امامت اور ان سے متعلق چیزوں کو بھول جائیں. لازمات ہے جب امام پبلک میں موجود ہی نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟
لوگ امام کے لیے قیام نہیں کریں گے، لیکن امام کو بھی جتنے عرصہ مہیا ہوتا تھا امام اس میں آ کر اپنی امامت کے لیے کوشش کرتے تھے، جس کے نتیجے میں دوبارہ ایک ایسی قوت ایجاد ہونا شروع ہوئی کہ جس سے ان لوگوں کو خوف آنے لگا۔ ہارون نے امام کو قتل کیا۔ جیسے ہی امام رضا اپنی امامت کے دور میں وارد ہوئے، آپ نے پوری قوت کے ساتھ، چونکہ امام کاظم کی شہادت کی وجہ سے ہارون کو بڑے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑا، اور امام نے اسی کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ سے تحریکوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور بڑی زبردست قسم کی انقلابی تحریکیں ایجاد ہونا شروع ہوئیں۔ وہاں جب ہارون واصل جہنم ہوا تو ایک اللہ نے فرصت دوبارہ شیعوں کو مہیا کر کے دی، وہ کیا تھی کہ دونوں بھائیوں میں جنگ ہو گئی، ہاں مامون اور امین کے درمیان۔ اب ان دونوں کی آپس کی جنگ باعث بنی کہ امام رضا علیہ السلام نے پوری قوت سے اپنی امامت کے لیے شیعوں کو تیار کرنا شروع کیا، اور بہت حد تک آپ نے لوگوں کو تیار کر لیا اور آپ نے پورے کا پورا انتظام کر لیا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، جیسے ہی مامون نے اپنے بھائی امین کو شکست دی اور چیزوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع کیا، تو وہ متوجہ ہو گیا کہ اس وقت امام اتنا زبردست کام کر چکے ہیں کہ اگر میں نے ان تحریکوں کو کنٹرول نہ کیا تو دوبارہ آل محمد حکومت کو حاصل کر لیں گے اور بنو عباس کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لہذا سب سے خطرناک چال اس نے کیا چلی کہ اس نے لا کر علل اعلان امام کو اپنا ولی عہد ڈکلیئر کر دیا۔ یہ بہت بڑا رسک تھا، بہت بڑا رسک تھا، اس لیے کہ موت کا تو کسی کو نہیں پتا۔ یہ بات تو مامون کو بھی پتا تھی کہ میں نے ان کو ولی عہد ڈکلیئر کر دیا، اور اگر میں کہیں خدا نخواستہ مرا گیا تو پھر جتنی ہم نے کوشش کی تھی وہ سب الٹی ہو جائے گی۔ لیکن مامون نے یہ رسک لینا قبول کیا اور امام کو زبردستی مدینہ سے بلایا۔ اب امام سارے حالات دیکھ رہے تھے، لہذا امام مدینہ سے ویسے گئے جیسے امام حسین کربلا چھوڑتے ہوئے مدینہ سے، تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں، سمجھائیں کہ میں اپنی خوشی اور مرضی سے نہیں جا رہا، اور یہ ولی عہدی کا ڈرامہ ہے جس سے یہ ہماری ساری قوت کو توڑنا چاہتا ہے۔ لیکن امام کو زبردستی بلایا گیا۔ جب امام نے وہاں جا کر انکار کیا تو قتل کی دھمکی دی گئی۔ اب میں نے آپ سے کیا نا، عرض کیا کہ بعض اوقات ائمہ کو بھی اقل شر قبول کرنا پڑتا ہے، یا ولی عہدی میری قبول کرو یا قتل کر دوں گا۔ تو اب امام کے پاس راستہ کیا تھا؟ اقل شر۔ تو امام نے ولی عہدی کو قبول کیا، لیکن ساتھ شرط یہ لگائی کہ میں کسی کو نہ نصب کروں گا نہ معزول، میں حکومت کے معاملے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کروں گا۔ کیوں؟ امام اپنے اس اعلان سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ ولی عہدی ڈرامے بازی ہے، اور یہ اس بہانے مجھے نظر بند رکھنا چاہتا ہے، اور میرے شیعوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ اکثر شیعہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے امام کو حکومت میں لانے کی کوشش کی تھی، دیکھو اب امام حکومت پر آ رہے ہیں تو اب ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ وہ خدشہ تھا جس سے امام لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے، لیکن متاسفانہ ایک مرتبہ پھر بہت سارے نادان دوستوں کی بے بصیرتی نے وہ غلطی کی جس سے امام رضا چاہتے تھے کہ لوگوں کو بچائیں، اور ہوا کیا؟ لوگوں نے کہا، اکثر نے، کہ بھئی آپ امام کی حکومت کے لیے کوشش کر رہے تھے، اب امام ولی عہد تو ہو گئے ہیں، مامون مرے گا، امام حکومت میں آ جائیں گے، ہر بات ختم ہو گئی، اسی لیے کہ آپ محنت کریں، تو تب آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحریکیں دم توڑ گئیں، اور پھر جتنے یہ تحریک چلانے والے تھے ایک ایک کر کے ان کو قتل کر دیا گیا، اور ایسی کمر توڑی امام کی تحریک کی کہ اس کے بعد دوبارہ امامت ایسی کسی تحریک کو ایجاد نہیں کر سکی۔ اس کے بعد کہ ائمہ کو مسلسل نظر بند رکھا گیا، مسلسل قید رکھا گیا، آخری 2 ائمہ کو کینٹ کے اندر، سامرہ کینٹ تھا اس کے اندر رکھا، اور یہ سارے حالات باعث بنے کہ ہمارے زمانے کے امام کو پردہ غیبت میں جانا پڑا۔ لہذا بس آخری جملہ اور زحمتوں کو تمام، اس دور میں جب جناب معصومہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب شیعوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور اکثر لوگ بے وقوفی کر رہے ہیں اور تحریکوں کو ختم کر رہے ہیں، تو بی بی ایک پورا قافلہ تیار کر کے نکلیں
اور جناب زینب کی طرح سے امام رضا کے لیے پورا راستہ تیار کرتی ہوئی جا رہی تھیں، اور مامون نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو زمانے کی زینب میرے تخت کو ڈھانے کے لیے آ رہی ہے، ساوے کے مقام پر بی بی کے قافلے پر حملہ کروایا، ان کے بھائیوں کو اور ساتھیوں کو شہید کروایا، بی بی کو زہر دلوایا گیا اور بی بی کی شہادت واقع ہوئی۔ لہٰذا امام نے اپنے دور میں جو ہمیں پیغام پہنچایا اور تمام ائمہ نے پہنچایا وہ کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کی حکومت۔ آج ہم سب کا فرض امام رضا کی حیات کے اوپر یہ بحث کرنے سے یہ ہے، دو بحثیں۔ ایک، جو لوگ علمی میدان میں کام کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آئیں اور اپنے آپ کو علمی میدان میں آگے بڑھائیں۔ جو علمی میدان میں کام نہیں کر سکتے لیکن کاروبار میں، اکنامک ایکٹیویٹی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی جہاد مالی کی پوری زمین موجود ہے۔ آپ کا مال سے جہاد ویسے ہی جہاد ہے جیسے خون سے جہاد کرنا ہے۔ اگر ہم ان دو علمی اور مالی جہادوں کو آپس میں ملا دیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے وہ زمینہ فراہم کر سکتے ہیں کہ امام کی حکومت کے لیے ذہن تیار ہوں، اور پھر انشاءاللہ وہ جوان بھی تیار ہوں گے جو امام کا عسکری لشکر بنیں گے اور زمانے کے باطل قوتوں کو شکست دیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں امام میں رضا علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے امام رضا علیہ السلام کی عظمت کا، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ یہ دانشگاہ، یہ ادارہ انہی علوم کی ترویج کے لیے بنایا گیا اور آج اس کا یوم تاسیس بھی ہے۔ آج ہی کے دن اس کی بنیاد رکھی گئی، آج ہی کے دن اس کو چلایا گیا۔ یہ افراد اپنی علمی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے موجود ہیں، اور یقیناً یہ ادارہ ان تمام لوگوں کی امداد اور ان تمام لوگوں کی مدد اور جہاد مالی کا منتظر ہے کہ جو اگر جہاد مالی انجام دیتے ہوئے اس ادارے کے ساتھ معاونت کریں تو انشاءاللہ یہ ادارہ آگے چل کر امام کی اور اس کم از کم اپنے علاقے کی سطح کے اوپر ایک مثبت تبدیلی اور علمی جہاد کو برپا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ پروردگار اس ادارے کو، اس کو چلانے والے اور اس کے جتنے بھی مالی معاونین ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔